جب نام لیا جائے معاویہ کہتے نہیں اس نام کے تو معنی اچھے نہیں. اچھا بھی کیوں اچھے نہیں؟ کہتے نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. پہلے اچھے بھلے وقتوں میں کہ جب ہمارے ہاں مسجد کے لیٹرینوں میں پڑے ہوئے لوٹوں کے گلوں میں زنجیریں نہیں ہوتی تھی. جی بھائی ہاں, مکان کچے تھے, ایمان پکے تھے. اس دور میں کوئی بندہ کراچی لاہور کمانے گیا, واپس آیا تو آئینہ شیشہ لیتا آیا. شیشہ رکھا تھا گھر میں, بار بھوپو بچہ دوڑا, ایس کریم خریدی, ناک سے بھی کھائی, منہ سے کھائی, ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی ہو گئی. اچانک جو نظر پڑی نا شیشے پہ, تو اپنا ہی تھوترا شیشے میں دیکھ کے گھبرا گیا, رویا. تو دادی اماں دوڑ گئی, اللہ خیر کرے پوتا رویا کیوں ہے؟ 80 سال پرانا ماڈل پہلی مرتبہ شیشے میں دادی اماں نے دیکھا تو فوراً دادی اماں نے کہا نگوڑی تو شرم نہ ہے باڑا کنے رواوے تو شرم نہیں آتی, بچوں کو رلاتی ہے. چہرہ بھی اپنا, شیشہ بھی اپنا, اعتراض خواہ کا. ایسا ہی نام معاویہ ہے, اور نام معاویہ ایسا آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے, حلال کو حلال دکھاتا ہے. اب جو کہے کہ معاویہ نام کے معنی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کے ہیں, ہمارے گھر میں بچہ ہو معاویہ تو معنی ہو کہ نعوذ باللہ بھونکنے والا جانور. لیکن نبی کا بھی چچا, علی کا بھی چچا, نام اس کا حارث, حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل, نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا, علی کا بھتیجا, نام اس کا معاویہ, تو پھر معاویہ نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی ہو کہ بھونکنے والا جانور. لیکن ابو طالب کا پوتا ہو, عقیل کا بیٹا ہو, مسلم کا بھائی ہو, علی کا بھتیجا ہو, حسن و حسین کا کزن ہو, اور نبی پاک کے داماد جناب علی کے داماد جناب مسلم کا بھائی ہو, اور نام ہو اس کا معاویہ, تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی المرتضی, حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 داماد ہیں, اور جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی نام ان کا زینب. زینب کا رشتہ اللہ کے نبی کے داماد جناب علی نے کیا اپنے سگے بھائی جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ. کس نے کیا؟ بیٹی کا رشتہ کس کے ساتھ؟ سگے بھتیجے کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے, اگر آج کے دور میں یہ ہوتا تو ہمارے میں باتیں کہتے ہیں کفر کر دیو بھائیوں نے. تو کیوں بھائی کہ 13ویں ضلع میں جا کے وہاں کسی چپڑ کٹو سے رشتہ کر لیں گے, حقیقی بھتیجے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. پھر پوری زندگی روتے گزرے گی, بیٹی کی اپنی جگہ, دینے والوں کی اپنی جگہ. اور بھائی سگے بھتیجے کے ساتھ رشتہ کرنا یہ منع نہیں ہے. نبی پاک مدنی کریم پہ داماد جناب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سگے بھائی جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ کیا. نام ان کا سیدہ زینب. کیا نام بھائی؟ سیدہ. اسی زینب کا شوہر ہے, نام اس کا عبداللہ ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, جعفر طیار کا پوتا ہے, علی کا نواسا ہے, حسن و حسین کا بھانجا ہے, ابو طالب کا پڑپوتا ہے, نام اس کا بھی معاویہ ہے. نام اس کا بھی سیدنا علی المرتضی کا بیٹا, اور اس بیٹے کا نام ہے سیدنا حسین ابن علی. حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد, چوتھا امام سیدنا حضرت علی بن حسین, اور چوتھے امام جناب عابد بیمار امام سجاد کا بیٹا, نام ان کا امام باقر, امام باقر کا بیٹا, نام اس کا جعفر صادق, جعفر صادق کا بیٹا, نام اس کا عبداللہ افتا, عبداللہ افتا کا بیٹا, جعفر کا پوتا, باقر کا پڑپوتا, تو نام اس کا بھی معاویہ. نام اس کا بھی. اور جو 2 دانے آپ کی بستی میں نا بھائی, کتنے؟ 2 دانے. کتنے؟ 2 دانے. ابھی بھائی کہہ رہے تھے اس محرم میں ایسا ہوا, اس محرم میں ایسا ہوا. اللہ جانے آپ کیسے راجپوت ہیں. ہمارے علاقے میں راجپوتوں کی فصل میں کپاس کا کوئی ڈونڈا نہیں توڑ سکتا. کیوں بھائی؟ اگر کوئی راجپوتوں کی فصل میں توڑے, بھائی تھین جاڑے نہیں میں ہوں کون, کرے گا کیا؟ یقین مانے کہ فصل کا ایک ڈوڈا توڑنے پر ڈوڈا توڑنے والے کو وہ اچھی خاصی دعوت کھلاتے ہیں. چپل کباب, بوٹ پلاؤ, گھسن پیڑے, دھکم پیل, مار کٹائی, جوارش پاپوش, چانٹوں کا چٹنی, دھکوں کا سلاد. کیوں؟ کہ بھائی تن نے راجپوتوں کی فصل میں پاؤں کیوں رکھا بھائی؟ اچھا راجپوتوں کی فصل میں کوئی پاؤں رکھ دے تو برداشت نہیں, کوئی نبی کے دین کی پوری فصل کو اجاڑ دے تو راجپوت کی مونچھ بھی نیچے نہیں ہوتی. وجہ چونکہ دین پہ ہمارا لگا کچھ نہیں. اب کتنا عجیب معاملہ ہے, دادا ابا تو 100 سال پہلے گھوڑا بند کروا کے گئے, پوتوں کی زندگی میں گھوڑا پھر باہر آ گیا. جی بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے نا بھائی. اگر دادا 5 مرلے خرید کے جائے اور آج کوئی ایک میرے بھائی 1 انچ میں قبضہ کر رہا ہے, تیری ایسی کی تیسی مارے دادا کی مانے, تو کیسے کھا جائے گا بھائی؟
یہاں پہ اگلے 25 سال کیس لڑے گا، کیوں بھائی دادا کی امانت یہ کیوں کھائے گا؟ دادا کی امانت کوئی کھائے تو پھر راجپوت کی پگڑی کا شملہ نیچے نہیں ہوتا، بھلے ایک مربع 5 مرلے پہ لگ جائے، لیکن نبی کی امانت کافر سارے لوٹ کے کھا جائیں۔ لیکن ہم گھر میں بیٹھے، میں ہوں تو چودھری، میری فصل بھی محفوظ ہے، میری نسل بھی محفوظ ہے، مجھے کون سی ٹینشن؟ یاد رکھیے اگر دین کی عزت نہیں ہے تو سید کی بھی عزت کوئی نہیں ہے، راجپوت کی بھی عزت کوئی نہیں ہے۔ ہماری جو زمانے میں عزت ہے، میں نے پہلے کہا سبزی فروش کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ معاملہ تو یہی ہے۔ آپ جو سنے تو کیوں مجھے سنے؟ معاملہ تو ایک ہی ہے، نسبت خدا کے نبی کے گھر کی عزت کی ہے، خدا کے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ کی ہے، نسبت خدا کے دین کی ہے۔ جو دین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو دین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ چلے بات کوئی اور نہ نکل جائے۔ نام کا بھائی معاویہ، کیا نام بھائی؟ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اسے جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور معاویہ نام اس کا ہے، وہ جو 2.5 ٹوٹرو آپ کی بستی میں رہتے ہیں نا بھائی، 2.5 ٹوٹرو، جن کے مکانوں کی چھتوں پہ ایسا جھنڈا لگا ہے جیسے ساؤنڈ کا کالا ڈبہ موجود ہے، ان سب پوچھو بھائی ہے کس کا؟ جی غازی عباس کا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ واقعی غازی عباس کا ہے تو علم کو بھی سلام ہے، علم اٹھانے والے غازی عباس کو بھی سلام ہے۔ لیکن حضور اتنی سی بات بتا دیجئے، کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر جو جھنڈا لگا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے، تیرا کالا کیوں ہے؟ جو کربلا میں جھنڈا لگا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تیرے 3 کیوں ہیں؟ پہلے اتنا مسئلہ کلیئر کر دے کہ ہم نے کربلا گام شاہ والے علم کو ماننا ہے، کربلا والے علم کو ماننا ہے۔ اچھا ہے کس کا؟ کہتا غازی عباس رحمت اللہ علیہ کا۔ عباس کون ہے؟ بیٹے جناب علی کے ہیں۔ جناب علی کون ہے؟ وہ بیٹے خواجہ ابو طالب کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملنگو غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے اور دن کے کوئی 2:30 بجے اگر نال ہو لوہے کی تو چوم کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتاؤ کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ دریا میں پانی ہو نہ ہو ملنگ چھلانگ لگا دے گا، نام کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں بتایا کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، مولا حسین کا بھتیجا ہے، جناب علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور علم والے سرکار عباس علمدار کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ ہم جو نام تاریخ الائمہ کتاب میں لکھا ہے اور کتاب ہی نہیں کی ہے، ہم جو نام رکھے معاویہ کا نہیں، تے تو بابی تو علی سے جل کے نام رکھتا ہے۔ اچھا میں علی سے جلوں تو نام رکھوں معاویہ؟ تو علی کے اپنے بیٹے نے کس کے نام پر نام رکھا تھا؟ معاویہ۔ علی کی اولاد نام رکھے معاویہ، تب بھی محبت علی کی ہے۔ ہم آج جو نام رکھے معاویہ، تب بھی محبت علی کی ہے۔ معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، لیکن جو مقام اللہ نے جناب علی کو عطا کیا وہ امیر معاویہ تو کیا، امیر معاویہ کے پورے گھرانے کو بھی عطا کوئی نہیں کیا۔ اب نام رکھا محمد نبی کے دادا نے، اور نبی پاک کا ایک نام نہیں بلکہ نبی کے 2 نام ہیں، محمد بھی نام نبی کا ہے، احمد بھی نام۔ اچھا سب کا نام ایک تو نبی کے نام 2 کیوں ہیں؟ محمد کہتے ہیں اس ذات کو جو کائنات میں سب سے زیادہ خالق کی تعریف کرے، اس ذات کو احمد کہتے ہیں، اور عرشی فرشی سارے مل کر جس کی تعریف کرے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ سوال ذہن میں ہوتا مولا سب کا نام ایک ہے، محبوب پیغمبر کے نام 2 کیوں ہیں؟ تو جواب ملتا ہے یہ فرشوں پر بیٹھے تو فرش والوں کا نبی، محمد بنے تو فرش والوں کا نبی ہے، احمد بنے تو عرش والوں کا نبی ہے۔ عرشی فرشی کا نبی تو آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ ہو، نام رکھا محمد۔ قبیلے کے لوگ آگے پوچھے بوڑھے عبد المطلب سے نام کا رکھا، فرمایا محمد کا بڑا عجیب نام ہے، قبیلے میں، خاندان میں، علاقے میں، کتابوں میں، عرب کی دھرتی پر ہم نے نام محمد کسی کا پڑھا کوئی نہیں، سنا کوئی نہیں، دیکھا کوئی، نام کیوں رکھا؟ تو بوڑھا عبد المطلب کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ عرشی فرشی نوری خاکی اپنے بیگانے دوست دشمن عالم جاہل سارے مل کے جس کی تعریف کریں اور تعریف کا حق ادا نہ کر سکیں اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ قبیلے کی عورتیں آ گئیں محبوب پیغمبر کی اماں سیدہ آمنہ کے پاس، بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھا؟ فرمایا احمد۔ احمد نام کیوں رکھا؟ تو اماں کہتی ہیں احمد نام رکھا اس لیے میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ پوری کائنات میں خالق کائنات کی جو سب سے زیادہ تعریف کرے گا وہ میرا یتیم بیٹا وہ احمد عربی ہوگا۔ ابا کہے، دادا کہے محمد، اماں کہے
نام بڑا عجیب ہے. تو بوڑھے دادا نے بھی کہا, اما نے کہا اعتراض بعد میں کرنا, تب سے بعد میں کرنا, پہلے آ کے بچہ دیکھ تو لو. سب نے آ کے بچہ دیکھا, سب کی زبان پہ جملہ یہی تھا, خدا کی قسم جس میں محمد بھی با کمال ہے, اس میں محمد بھی با کمال ہے. ایسا جسم بھی کوئی نہیں دیکھا, ایسا نام بھی کسی کا. اچھا محمد نام کے معنی کیا ہے؟ جس جیسا کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں, آنا بھی کوئی نہیں, رب نے جیسا بنایا بھی کوئی نہیں, بنانا بھی کوئی نہیں, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو کائنات کے چپے چپے پر رحمت بن کے آئے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو دشمن جان کو جان کی آزادی کا پروانہ عطا کر دے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کے دامن میں اللہ نے میرے بھائی ایسی کائنات کی ساری صفات کو جمع کر دیا کہ ذات میں کبھی باقی کوئی نہ بچے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کی تعریف ہو, لگاتار ہو, بار بار ہو, قیامت تک ہو, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو اولین آخرین کا سردار بن کے آ جائے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو صفات کبریٰ کا مالک بن جائے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جو کائنات میں 1.25 لاکھ امتوں کا سردار بن کے آ جائے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اور جس کی ذات کو اللہ نے اولین آخرین کا سردار بنایا, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے ذات پہ اللہ نے حق کے تخلیق کو پورا کر دیا, اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو. ان میں ایک معنی اور بھی ہے. ابھی ہمارے محترم بھائی نے نام لیا دائی حلیمہ کا, اور دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلیں نام تھوڑا درست کر لیں. یہ شین کے نیچے زیر نہیں ہے, شین کے اوپر زبر ہے, شیما. کیا نام بھائی؟ یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی دودھ شریک بہنے کے اسی ماں کا دودھ اس نے پیا, اسی ماں کا دودھ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. لیکن یاد رکھیے گا, ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا, یہ خاتون دوڑتی دوڑتی آئی, نبی کے یاروں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ. کا وہی محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے؟ کہ ہاں وہی. کہ سنو وہ محمد تو میرا بھائی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا تو کمال کرتی ہے, ہمارے نبی کا بھائی بھی کوئی نہیں, بہن بھی. اس لیے کہتے ہیں در یتیم, ایسا ہیرا جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ. وہ خاتون بڑا عجیب دعویٰ کرتی ہے, کہتی میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تذلیل بھی نہ کرو, تحقیر بھی نہ کرو, تکذیب بھی کوئی نہ کرو, بات کو جھٹلاؤ نہیں, عزت کے ساتھ لے کر آؤ, جب آئے گی تو بات کر لیں گے. جب یہ خاتون آئی تو رسول خدا نے چادر بچھا کے خاتون کو بٹھایا. کیا جی بھائی؟ جو آئی تھی نبی سے بھی تعارف ہوا نہیں تھا, کون ہے نبی کے لیے تو اجنبی تھی, لیکن اللہ کے نبی کا کردار دیکھیے کہ آمنہ کال محمد عربی وہ ہے جو غیروں کی بیٹی کے قدموں کے نیچے چادر بچھائے, اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اور امتی آج اپنی ہی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لے, اسے محمدی کون کہے گا؟ نبی پاک کے سامنے جب آئی تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ نگاہیں اٹھا کے دیکھیے تو صحیح میں ہوں کون. یعنی محبوب پیغمبر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے پہچانوں تو وہی ہے. کہ یا رسول اگر کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ شوخی کے عالم میں بچپنے میں آپ نے میرے بازو پر کاٹا تھا, نبی کے دانتوں کا نشان آج بھی باقی ہے. محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ چھوڑ, میرے یاروں کو بتا تیرے بھائی محمد کا بچپنا کیسا تھا. اب یہ عرب کی ان پڑھ دیہاتی عورت ہے, اور یہ دائی حلیمہ کی بیٹی کہتی ہے یا رسول اللہ میں جب آپ کو بچپن میں جنگل میں لے کے جاتی تو میں آپ کو جنگل میں لے کے جاتی, بکریاں چراتی, تیرا چہرہ بھی تکتی جاتی, تیری نعت بھی پڑھتی جاتی. اور وہ نعت تھی کون سی؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ خاتون کہتی یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر نعت یہ پڑھتی تھی, مولا قیامت تک کے لیے میرے بھائی محمد کو باقی رکھ, یہ زمین و آسمان رہے نہ رہے, میرے بھائی محمد کا نام بھی باقی رہے, میرے بھائی محمد کی شان بھی باقی رہے. کتنا خلوص تھا اس دائی کی بیٹی کے لوری میں. ہاں ہم نے بات شروع کی تھی آمنہ کے لال کی ذات سے, نبی کی ذات سے ہم دائی تک پہنچے, دائی سے دائی کی بیٹی تک پہنچے. دائی کو بھی سلام, بیٹی کو بھی سلام, جن کے صدقے عزت ملی اس نبی کو بھی سلام. نبی پاک نے پوچھا تو آئی کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے خاندان کے لوگ آپ کے صحابہ نے قیدی کر لیے, ان کی آزادی کی درخواست لے کر آئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو انہیں آنے میں دیر کر دی, میں نے قیدی تقسیم کر دی. ہاں ایسا کرنا ظہر کی نماز پڑھا کے سلام جو پھیروں تو کھڑی ہو کر کہنا یا رسول اللہ میرے قیدی بھائی. تو نبی پاک کی بارگاہ میں خاتون کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بہن میں اپنے حصے کے قیدی آزاد کرتا ہوں, باقی نبی کے صحابہ کو میں نے تقسیم کر دیا, وہ جانے ان کی ذات جانے. جیسے نبی نے تقسیم کیے آزاد کر دیے, ایسے نبی کے صحابہ نے بھی
آزاد کر دیے. اور اللہ کے نبی نے عملی طور پر بتایا جب بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر آ جائیں تو ان کے دل میں کچھ ارمان ہوتے ہیں, اس کو خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹایا جائے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا بھائی, باپ کے مرنے کے بعد پہلا جملہ جو ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو سننے کو ملتا ہے, جب تن نے حصہ مانگا نا تو تمہارے سے گئے میں تھارے سے گئے. اچھا بھائی اگر حصہ تو نے مانگا تو کیا ہوگا, نہ چھوچک دیں گے نہ بھات دیں گے. تڑی دیکھیے بھائی اس کی. جب وجہ بھائی حصہ کیوں لیتی ہے, ہم نے شادی اس کی کرتی, بھائی شادی تو تیری بھی کرتی تھی, خرچہ جو اس پہ ہوا خرچہ تیرے اوپر بھی ہونے نہیں, ہم تو دے رہے تھے حصہ پر بانڈے لینے سے انکار کر دیا. اچھا بھائی کائنات میں ایسی تو لاکھوں بہنیں ہیں جو رشتہ باقی رکھیں رقبہ قربان کر دیں, لیکن کوئی ایک ایسا پگڑی شملے والا ہے جو کہے کہ نہیں بھائی مجھے رشتہ چاہیے, میں رقبہ قربان کرتا ہوں. یہاں پہ آ کے ہماری چودراہٹ ہار جاتی ہے. عورت نسوانی طاقت کے باوجود میرے بھائی جیت جاتی ہے, وہ رشتے بچاتی ہے, رقبہ نہیں بچاتی. محبوب پیغمبر نے قیدی آزاد کیے اور کیا فرمایا کہ بہن ہے بھائی کے دروازے پر آئی, اور جب بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر آئیں تو خالی لوٹایا کرو. اس ذات کو محمد کہتے ہیں جس کو دیکھنے والا دیکھے تو بے ساخت اس ذات کی تعریف کرے, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے اس بوڑھی اماں کے خیمے میں جہاں پر آملہ کے لال مدنی کریم نے بکری کا دودھ پیا. بکری تھی, کمزور تھی, نبی نے ہاتھ جو پھیرا تو گھر کے برتن. جی بھائی اچھا اب ابو بکر صدیق آئے اور جناب ابو بکر صدیق نے پیالہ بھر کے دیا امام الانبیاء مدنی کریم کو. تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھ سے پہلے یہ پیالہ اس بوڑھی اماں کو دے جس نے آج تک نبی کو نبی نہیں مانا. اس خاتون کا بچہ ابو بکر صدیق کے غلاموں نے پیا, اور ابو بکر صدیق کے غلاموں کا بچہ ابو بکر نے پیا, اور ابو بکر کا بچہ وہ خدا کے رسول محمد عربی نے پیا صلی اللہ ہو. اچھا بھائی ہمارے ہاں کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوا بھائی؟ جی بھائی ہمارے گھر میں پیر آ جائے, پیر جی کے گلاس میں بچہ اٹھا کے پانی جو پی لے تھپڑ لگے گا منہ پہ, پتہ نہیں بھائی پیر صاحب مسلمانوں کے جھوٹے برتنوں میں پانی پیتے ہی کوئی. پیر کے برتن الگ, مسلمانوں کے الگ. یہاں خدا کا رسول اپنے غلاموں کے جھوٹے برتن میں پانی پیے. کیوں؟ آج بھی پوچھئے گا جو سفید ریش ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے جو 47 میں یہاں پر آئے کہ تایا جی ماما جی چاچا جی کی بات بتائیے کہ آپ کے دور میں محبتیں بڑی تھی, آج کیوں نہیں؟ اول تو کو بابا جی تپا بیٹھا گا وہ کہے گا بھائی ہمارے دور میں فیس بک نہیں تھی. جی بھائی یقین مانے کہ آج کے نوجوان ایسے نورانی ایمانی طاقت کے حامل ہیں, رات کو 2:30 بجے ان کے بستر سے نور پھوٹتا ہے. کیسے؟ رضائی اٹھاؤ تو آگے فیس بک کا پیکج لگا ہوا ہوگا. خیر سے یہاں پر بڑے بوڑھوں سے پوچھو تو ایک ہی جواب ملتے, بھائی ہماری بستی میں ایک ہی کنواں تھا, سارے کے سارے اسی سے پانی پیتے تھے, اس کے صدقے محبتیں بڑی تھی ہمارے یہاں. آج تو خیر سے اٹیچ باتھ روم ہے, ڈائننگ ٹیبل آ گئی, دسترخوان کا پتہ ہی کوئی نہیں نوجوان نسل کو کسی کی ٹانگیں ہوتی کتنی بھائی. کھانے والے 4 ہیں, گلاس وہاں پر 5 ہیں کہ اماں جی ابا کا, ابا جی اماں کا جھوٹا پانی نہ پیے. جبکہ مومنوں کی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پانی جو پیتی تو اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ تیرے ہونٹ کہاں پر لگے؟ میں عرض کرتی آقا یہاں پر لگے, تو اللہ کے نبی وہیں پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ میں لقمہ توڑتی کھانے کے لیے تو اللہ کے نبی رستے ہی میں میرا ہاتھ پکڑ لیتے, ہاتھ بھی میرا لقمہ بھی میرا, کھا خدا کے رسول جاتے. اچھا اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارے گھر میں ہو جائے, وہ بندہ تبلیغی جماعت کے ساتھ آئے, یہ فضائل سن کے آئے, گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ لقمہ کھاتا ہو تو یقین میں لقمہ بعد میں اترے گا, اور خاندان میں ٹیلی فون کی گھنٹی پہلے بج جائے گی, لے بھائی چھوڑا گیا بھائی کام سے, لگ گیا نیچے بھائی بڑھ گیا رن بوری. اور بھائی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا خدا کی قسم رن مریدی نہیں ہے. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی اس سنت کو اپنا لیجئے, ہمارے گاؤں کے آدھے وکیل آپ کے چوک میں چھولے چاول کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. جہاں پر میرے بھائی بٹوارا کوئی نہ ہو وہاں پر محبت جنم لیتی ہے. نبی پاک آئے, بوڑھی اماں کے خیمے میں دودھ پیا, اللہ کے نبی پی کے چلے گئے. اس بوڑھی کا شوہر جو آیا تو آ کے بوڑھی اماں سے پوچھا ایک بات بتائیے, خیمے میں خوشبو بھی عجب ہے, انقلاب بھی عجب ہے, نور بھی عجب ہے, برکت بھی عجب, کیا ہوا؟ تو بوڑھی اماں کہتی جو میرے خیمے میں آنا ہے تو دونوں حسین, لیکن ان میں ایک ایسا تھا جو حسین بھی تھا, جمیل بھی تھا, وسیم بھی تھا, قسیم بھی تھا. 5
5 لفظوں میں محبوب پیغمبر کی وہ تعریف کی کہ خطیبوں کی خطابت کے سانس پھول جائیں بوڑھی اماں کی ناز جیت جاتی ہے. کہ دنیا بھر کے حسینوں میں اور آمنہ کے لال میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے حسین جو ہیں ان کو جتنا زیادہ دیکھا جائے پہلی بار دل کرتا تیرا جیسا کوئی نہیں, دوبارہ دیکھو تو کہ چہرے کے کیل داغ چھائیاں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں چہرے پر ڈینٹنگ پینٹنگ دکھائی دے گی. کہ دنیا کے حسینوں میں اور آمنہ کے لال میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے حسینوں کو جتنا زیادہ دیکھا جائے ان کا حسن و جمال گھٹتا جاتا ہے, لیکن آمنہ کے لال کو جتنا زیادہ دیکھا جائے تو نبی کا حسن و جمال اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے. اب یہ عرب کی ان پڑھ بوڑھی دیہاتی عورت کو یہ عربی زبان کی میرے بھائی یہ باریکی کس نے سکھائی کسی نے نہیں. اسی ذات کو محمد کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بے ساختہ تعریف کرے اس ذات کو. چلیں بات اختتام پر بھائی انشاءاللہ. نبی پاک پہنچے کہاں مدینہ کی دھرتی پر. قبیلہ بنو نجار کی معصوم سی بچیاں تھیں. ان بچیوں نے دف اٹھا کے محبوب پیغمبر کی نعت پڑھی. نعت کہتی طلع البدر علینا کہ لوگوں ہم پہ خدا کا شکر واجب ہے کہ آج آمنہ کا لال مدینہ کی گلیوں میں آ گیا. اچھا عربی زبان میں چاند کے 3 نام ہیں. کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ اچھا شیر کے کتنے نام بھائی؟ شیر کے لائن اسد قرار حیدر. چلے تو عربی میں ہے. ہمارے ہاں شیر ببر شیر ٹائیگر لائن میواتی نہار آگے فل سٹاپ. میانی قبرستان میں سونے والے مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے 540 نام لکھے عربی زبان میں شیر کے. کتنے؟ ایسے عربی زبان میں چاند کے 3 نام ہیں. کتنے؟ 3. ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں, قمر بھی چاند کو کہتے ہیں, بدر بھی چاند کو کہتے ہیں. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو, قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر 13ویں کے چاند کو, اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. ان معصوم سی بچیوں نے پیغمبر کی نعت جو پڑھی تو کیا کہا؟ طلع البدر علینا, ہم پہ بدر کا چاند طلوع ہوا ہے. کسی نے پوچھا نبی کو ہلال کیوں نہیں کہا, قمر کیوں نہیں کہا, بدر کیوں کہا؟ تو معصوم سی بچیاں کہتی ہیں ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو میرے بھائی دکھائی دیتا بھی ہے دکھائی نہیں بھی دیتا, اور قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر 13ویں کے چاند کو جو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, عروج بھی ہے زوال بھی ہے, نقص بھی ہے کمال بھی ہے. ہم نے نبی کو بدر کیوں کہا؟ کہ جو جمال ہی جمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے, کمال ہی کمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے, بے مثال ہے وہ آمنہ کا لال ہے. جیسے ماہ تمام کہ اللہ نے 14ویں کے چاند پہ مکھڑا بھی پورا, گلائے بھی پوری, نور بھی پورا, ایسے اللہ نے جس ذات پہ نبوت کو تمام کر دیا وہ آمنہ کے لال ہے صلی اللہ ہو. چلیں ایک معنی اور بات میری ختم انشاءاللہ. محمد نام کا ایک معنی یہ ہے جس کا جز قابل تعریف ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کا جز قابل تعریف ہو ذات کو. بچہ وہ پیدا دائرے کا اللہ نے چاند کو ٹوٹو دیا بھائی. تم لوگ ہم کہتے سوا من لڈو, اور اگر دائی کہہ دے اللہ نے بیٹی دی مبارک ہو تو شرم نہیں آتی مبارک دیتے ہوئے. نبی پاک ارشاد فرمائے جس خاتون کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی وہ عورت برکتوں والی ہے. کہ جب جس گھر میں بچی پیدا ہو تو عرشوں کے فرشتے اعلان کرتے ہیں گھر والوں سنو خدا کا اعلان یہ ہے کہ آج سے پہلے گھر کے معاملات تمہارے ذمے تھے, اللہ کی رحمت جو آ گئی آج کے بعد گھر کے معاملات خدا کے ذمے ہیں. بیٹا جو پیدا ہوا سوا پر لڈو بانٹے گئے جی بھائی, اور بیٹی پیدا ہوئی تو بیچاری دائی کو مزدوری بھی نہ ملی. گھر کا ٹائم پیس بند ہو گیا, چہرے پر 12 بج گئے. وجہ وہ 20 سال بعد والا وسوسہ کھاتا ہے جوان ہو جائے گی جہیز کہاں سے لائیں گے. تو بھئی اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ میت کے موقع پہ تم 40واں کر لینا, بچہ پیدا ہو تو چھوچا کر لینا, بیٹی کی شادی کرو چابی لازمی مانگنا. نبی نے تو نہیں کہا تھا بھائی. یہ ساری مستیاں لاہور کے میواتیوں کی ہیں جنہوں نے ڈیفنس میں رقبے بیچ بیچ کے امت کی بیٹیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی. نبی کے دین میں آسانی ہی آسانی ہے. ہم نے وہ میرے بھائی رسم و رواج پھانسی کا پھندا بنا لیا ناک اونچی کرنے کے لیے. سسری گچی رہے نہ رہے ناک رہنی چاہیے بھیا, گردن رہے نہ رہے ناک رہنی چاہیے. اور کسی بندے کو فیر لگ گیا, لگا بھی کنپٹی پہ, بندہ فوت ہو گیا. کوئی صاحب آئے اس کے جنازے میں, چہرہ دیکھا, کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے آنکھ بچا دی بھائی. گردن میرے بھائی رہے نہ رہے ناک بچنی چاہیے چوتھری کی. نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ کے
کیسے حسین میرے محبوب پیغمبر. اللہ نے آج بچہ ہمیں عطا کر دے, دائی کہے اللہ نے چاند کا ٹوٹا تمہیں عطا کیا, لیکن تھوڑے دن کے بعد دیکھیں 6 مہینے سال گزرا, تالی بجائے رسپانس کوئی نہیں, آواز دے تو بیک اپ کوئی نہیں. مسئلہ پتہ لگا بچے کا اس کا سر ماں نے بڑا گول مٹول بنایا, لیکن ماتھا بڑا عجیب ہے, ماتھا بڑا اچھا ہے, آنکھیں بڑی عجیب ہیں, آنکھیں بڑی اچھی ہیں, ٹھوڑی بڑی عجیب ہے, ٹھوڑی بڑی اچھی ہے, ہاتھ بڑے عجیب ہیں, ہاتھ بڑے اچھے ہیں, انگلیاں بڑی عجیب ہیں, انگلیاں بڑی اچھی ہیں, سینہ بڑا عجیب ہے, سینہ بڑا اچھا ہے, کاندھے بڑے عجیب ہیں, کاندھے بڑے اچھے ہیں, ٹانگیں بڑی عجیب ہیں, ٹانگیں بڑی اچھی ہیں, چال بڑی عجیب ہے, چال بڑی اچھی ہے, رشتہ دار بڑے عجیب ہیں, رشتہ دار بڑے اچھے ہیں, یار بڑے عجیب ہیں, یار بڑے اچھے ہیں, بیوی بڑی عجیب ہے, بیوی بڑی اچھی ہے, بیٹی بڑی عجیب ہے, بیٹی بڑی اچھی, داماد بڑے عجیب ہیں. یعنی کائنات کے اندر پرفیکٹ کوئی نہیں, خاتم کوئی نہیں, مکمل کوئی نہیں, پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ذات میں عیب کوئی نہیں, اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ. اگر آج کو بندہ یہ کہے, بات میری اینڈ پہ پہنچ گئی بھائی, آج کو بندہ یہ کہے بھائی مولوی صاحب تیری تو بھائی کہا بات ہے, مولوی صاحب تاریخ کے بات سے بھائی, لیکن آپ کی گھر والی اللہ بچائے کہ مولوی کی تعریف ہوگی توہین ہوگی. جی بھائی, اگر کوئی بندہ کہ مولوی صاحب آپ بڑے اچھے, لیکن مولوی صاحب جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے یار بیٹھے یہ لوگ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں. اگر کوئی بندہ کہ مولوی صاحب آپ بڑے اچھے پیر صاحب, لیکن آپ کے گھر میں جو 4 بیٹیاں موجود ہیں ان میں ایک آپ کی ہے, 3 کسی اور کی ہیں, یہ پیر کی تعریف ہوگی نا بھائی. یہ پیر جی آپ بڑے اچھے, لیکن جو آپ کے خلفاء ہیں ان میں کوئی ایک کے علاوہ باقی سارے بے ایمان ہیں. پیر جی جو آپ نے کتاب لکھی اس کتاب میں سوائے کفر کا کچھ باقی ہے ہی نہیں. یہ ساری پیر کی تعریف ہوگی نا بھائی. اگر کوئی بندہ کہے بھائی چوری صاحب آپ بڑے اچھے, لیکن بھائی تھارا جوائی اللہ بچائے, تو نتیجہ یقین مانے کہ راجپوت کا ایک اس کے کن پٹی میں تھپڑ پڑے گا, 32 نہیں 34 دانت باہر ہوں گے, 32 دانت تو ہوں گے, 2 عقل داڑے میں بہر آ جائیں گی. وجہ وقت تھاری ایسی کی تیسی. بھائی تے نے ہمارے گھر کے جوائی کو برا نہیں کہا, تو نے ہمارے خاندان کے بڑوں کے انتخاب کو برا کہا ہے. چونکہ ہمارے گھر کا داماد ہمارے بڑوں کا انتخاب ہے, تیرے میرے گھر کے لیے داماد کا انتخاب تیرے میرے گھر کے خاندان کے بڑے کرتے ہیں, رسول اللہ کے دامادوں کا انتخاب خالق کائنات کرتا ہے. جو تیرے میرے گھر کے رشتہ داروں کو برا کہے ہم اچھا نہیں سمجھتے, اور جو رسول خدا کے رشتہ داروں پر نعوذ باللہ کہیں کہ اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ابو بکر عمر پر لعنت کر لی جائے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ تیرا میرا بھائی کیسے؟ قرآن کے پارے تو بھی 30 کہے میں بھی 30 کہوں تو 40 والا تیرا میرا بھائی کیسے؟ جی بھائی, تو بھی اللہ کو مولا کہے میں بھی اللہ کو مولا کہوں, جو گھوڑے کو مولا کہے وہ تیرا میرا بھائی کیسے؟ تو بھی قرآن کو سچا کہے میں بھی قرآن کو سچا کہوں, جو قرآن کو نعوذ باللہ کافروں کی کتاب کا تیرا میرا بھائی کیسے؟ یہاں پر یاد رکھے گا میرا بھائی. اب اللہ کا نبی وہ جس کا جز قابل تعریف ہے, کہ آج کو بندہ کہے کہ نبی تو بڑا اچھا, نبی بڑا اعلیٰ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیاں اچھی نہیں, نبی کے داماد اچھے نہیں, نبی کی بیٹیاں اچھی نہیں, نبی کا دین اچھا نہیں, نبی کی کتاب اچھی نہیں, نبی کی ذات اچھی نہیں. اس نے محبوب پیغمبر کے نام کو چومے لیکن نبی کے یاروں کو بھونکے, یہ نبی کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ جی بھائی, اب یہ تو بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا مدینہ کی دہی سے بھی کھٹا مت کہو بھائی. اچھا بھائی کیوں نہ کھٹا کہیں, تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ دہی مدینہ کی ہے, مدینہ رسول کا ہے, رسول ذات خدا کا ہے. مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہو, کیوں؟ نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا, اگر آج کے دور میں کوئی بندہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تو چومے لیکن نبی کے یاروں کو بھونکے, یہ توہین کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے؟ جی بھائی, جو نبی کے نام کو تو چومے لیکن پیغمبر کی بیویوں کو نعوذ باللہ ان پہ میرے بھائی فتوے کھڑے, یہ پیغمبر کی ذات کی توہین کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے. تو ایسا بندہ ہمارا ہو سکتا ہے بھائی؟ جی بھائی, جی بھائی پکی بات ہے, جی بھائی پکی بات ہے نا. لیکن اب جو کہنے بھی کیا کریں بھائی, مسئلہ یہ تھا پڑوس کا بھی تھا, علاقے میں تھا, 20 سال ہو گئے ساتھ رہتے, مرد ہو گیا تھا, جنازہ پڑھنا تو تھا. اور کئی بھائی کہتے ہیں بھائی جنازہ میں نے پڑھا تو تھا مولوی صاحب, لیکن بغیر وضو کے پڑھا تھا بھائی, ہیرا پھیری. ہاں بھائی یاد رکھیے گا, ایک ہے معاملہ کہ مرنے والا مر گیا, جی جنازہ ہمارے مولوی نے پڑھایا تھا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر میرے بھائی آپ کے کماد میں سے کوئی خنزیر پکڑا جائے اور مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ کے چھری پھیر دیں, بکرا بن جائے گا نا بھائی؟ کیوں بھائی؟
کہ معاملہ چھری پھیرنے والے کا نہیں ہے، معاملہ اس کا ہے چھری پھیری کس پہ گئی ہے۔ جب تک کوئی بندہ ایمان عقیدے کا پتہ نہ ہو تو جنازے میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم تسلی کر لیا کرو کہ میرے بھائی کرنا کیا کہنا نہیں، دیکھو مولوی کے بھائی جیب میں نے تو ہتھوڑا رکھ رکھا، کبھی نکاح ٹوٹ گیا، اتنی سی بات پہ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہمیں اتنی سی بات پہ نکاح اس لیے ٹوٹا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مذاق ہی مذاق میں کہہ دے کہ میں قادیانی ہوں، میں یہ ایمان سے گیا۔ کیوں کہ بغیر کسی جبر و کرا کے، بغیر کسی مجبوری کے اس نے اپنے آپ کو ملت اسلام سے نکال کے ملت کفر میں شامل کیا ہے۔ اچھا آپ کے جنازے کی دعا کون سی بھائی؟ اچھا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی دعا یہی ہے بھائی۔ کون سی؟ ہاں، حینا ہمارے زندہ، میتنا ہمارے مردہ۔ نا 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 ہے نا بھائی، یہ ماما کا ابو نانا نہیں ہے، بلکہ نا نا سے مراد کے ہمارے 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 ہمارے، زندہ بھی ہمارے، مردہ بھی ہمارے، عورتیں ہماری، مرد بھی ہمارے، چھوٹے بھی ہمارے، بڑے بھی ہمارے۔ تو میرے بھائی جب آگے پڑا ہوا تیرا نہیں تو تو نے کیوں کہا کہ ہمارے؟ جب تو نے اسے اپنا کہا جو تیرا تھا نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور یہ رہا معاملہ کہ ایجاب و تجدید نکاح کیا ہے؟ تجدید نکاح یہ کہ نکاح دوبارہ ہوگا، خطبہ دوبارہ ہوگا، قبول دوبارہ ہوگا، مولوی کی فیس بھی دوبارہ ہوگی، نکاح بھی نئے ہوں گے، اور جن کی بڑھیوں کے ساتھ بنتی کوئی نہیں وہ احتیاط کیا کرو۔ اگر بڈھی موقع پر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے جنازہ پڑھ کے جان میری چھٹی، اور بڈھی نے کہتے نہیں مجھے منظور نہیں، تو ساری زندگی پتر کھیتوں میں گگلو کھاتے گزارے گا انشاءاللہ۔ اگلا بخشا جائے نہ بخشا جائے، یہ میت تیرے گلے پڑ گئی۔ اس لیے احتیاط لازم ہے۔ وہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا دجال قادیانی، جس سے ملک پاکستان کا قانونی کافر کہتا ہے، ایسی کون سا بھائی چارے میں اسے گلے لگاؤں جو نبی کی ذات کا انکار کرے، صفات کا انکار کرے، پیغمبر کی آل کا انکار کرے، نبی کی جماعت کا انکار کرے، کبھی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ابھی اعلان ہوا 20 تاریخ روسا کے اندر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئیں گے۔ فاروقی صاحب اور میں نے 58 دن گزارے میاں اپنا اڈیالہ جیل راولپنڈی میں۔ ممتاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ والے سیل میں تھے۔ فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے۔ کون سی؟ ایک پنجاب دا نیڑے، وہ نکلے پھول نگر سے بھائی علاقہ وہاں نیڑے ہی ہے، اللہ اس سے بھی بچائے۔ نعت خان کے آخری 2 مصرے اللہ ان سے بھی بچائے، اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے بچائے۔ اور میری سچی مچی آخری بات ہے بھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ سچی مچی بات یہی ہے کہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، اگر آج پڑوس والے ضلع میں کسی کی فصل میں کیڑا لگ جائے اور آپ کو فون کسی کا آ جائے بھائی ہمارے گاؤں میں تو بھائی جوار کی فصل میں کیڑا لگ گیا بھائی، تو یقین کریں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ 6 ضلعوں میں فون کریں گے بھائی اس کا علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے، دھونی کس کی دوں، زہر سپرے کون سا کرو، کیا معاملہ بھائی، وجہ کیا ہے کہ بھائی سال کی محنت ہے۔ فصلوں کو کیڑا لگ جائے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جو نسلوں کو کیڑا لگا کبھی ہم نے سوچا کہ کرنا کیا ہے اس کا؟ جی بھائی، ایک سنڈی ہے امریکہ والی، وہ فصلوں پہ حملہ کرتی ہے، ایک سنڈی ہے ایران والی جو نسلوں پہ حملہ کرتی ہے۔ امریکن سنڈی کے لیے سووی سائڈن بھی ہے، ڈینی ٹائل بھی ہے، دنیا بھر کی کراٹے مراٹے بڑی زہر کی سپرے ہیں، لیکن جو فصلوں کو کیڑا لگ جائے اس کے لیے سپرے ہے، جو نسلوں کو کیڑا لگ جائے اس کے لیے سپرے وہی ہے جو جنگ کے حق نماز نے دیا تھا کہ نبی کے صحابہ کی تعریف کو اتنا عام کر دیجئے کہ منکر صحابہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ کریں گے انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جی بھائی ایسے ہی نا بھائی، گچھا بن کے کہ انگور بن کے؟ چلیں بارک اللہ۔ گچھا 100 روپے پاؤ، انگور بکھرا بکھرا دانا 30 روپے پاؤ، کیوں؟ وہ دانا دانا ہے یا
چاہے تو گچھا بنے گے، دانا دانا کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو بھی محفوظ فرمائے، چپے چپے کو بھی محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات اگلے ربیع الاول کے آنے سے پہلے ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کے چہرے کو، کردار کو ایسا بنا دے کہ اگلے سال ربیع الاول میں ہم بھی کہیں کہ ہمارا چہرہ بھی محمدی ہے، کردار بھی محمدی ہے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔